حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا کو دنیا بھر کے تمام انسانوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ساتھ منع بھی کر دیا کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ گندم کا درخت یا پودا تھا۔ آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک جنت کے سدا بہار نظاروں میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ وہاں انہیں خدا کی ہر نعمت میسر تھی۔ محنت اور مشقت اور غم و فکر سے آزاد انتہائی آرام و آسائش اور لطف و مسرور سے بھرپور زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جنت جیسی جگہ میں رہ کر بھی وہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کچھ وحشت اور خلا محسوس کرتے رہتے کیونکہ ان کی فطرت کسی ہمدم اور مونس کی متلاشی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی افسردگی کو دیکھتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ لیکن بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی تنہائی کا دور ختم ہوا اور آپ حضرت حوا کو پا کر بے حد مسرور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت کے مطابق تسکین قلب اور اطمینان کا سامان بہم پہنچایا۔ گویا حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں بہار بن کر آئیں اور انہیں اس سکون سے ہمکنار کیا جو تنہا رہتے ہوئے فردوس بری میں بھی حاصل نہ ہو سکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت عطا کر دی، مگر ساتھ ہی فرما دیا، اے آدم دیکھ لے، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ابلیس نے دھوکے اور فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور مختلف طریقوں سے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ شجر ممنوع در حقیقت جنت کا وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حوا کو بہکایا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا، لیکن قرآن مجید سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ روایات بھی صداقت پر مبنی ہوں، کیونکہ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، چونکہ عورت کا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور شیطان نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہو۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی بہک گئے اور سب سے پہلے انسانی خواص میں سے جو چیز ہوئی وہ بھول تھی۔ آخر انسان تھے، دونوں بول گئے اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ انہیں اس درخت کے قریب آنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت آدم نے حکم ربانی کو ٹھکرا کر دانستہ یہ حرکت کی ہو، کیونکہ خود خداوند تعالیٰ نے ان کا سینہ علم کے نور سے منور فرمایا تھا۔ انہیں قرب الہی حاصل تھا اور ان کا دل تجلیات الہی کا مرکز تھا۔ اس لیے یہ بات تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا یا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس کے چکتے ہی انہیں اپنی تمام انسانی کمزوریوں کا احساس ہو گیا اور اپنے تمام بشری لوازم انہیں معلوم ہو گئے۔ دیکھا تو دونوں نے اپنے آپ کو برہنہ محسوس کیا، فوراً پریشانی کے عالم میں اپنے سطر پتوں سے ڈانپنے لگے۔ ان دونوں کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا نے انتہائی ندامت اور شرمساری سے اپنے بھول کا اقرار کیا اور بے حد خشوع و خضوع سے توبہ استغفار کرتے رہے، گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ الہی ہم نے جان بوجھ کر تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہم سے بھول ہو گئی ہے۔ آخر دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں دنیا میں جا کر اللہ کے نائب کی حیثیت سے رہنا ہوگا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک خاص مدت تک دنیا میں قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم دنیا میں ہمارے اصلی نائب اور نیک بندے ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت تمہارے لیے مخصوص رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں رہنے سہنے کے ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں اور اگر اپنے پروردگار کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے رہے تو وہ وعدے کے مطابق ہمارے لیے اصلی وطن جنت فردوس کے دروازے یقیناً کھول دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد کے متعلق زیادہ معتبر روایات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت حوا کے ہاں قدرت الہی سے جوڑے بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا دستور تھا کہ وہ ایک دفعہ جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی کا عقد دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی سے کر دیتے تھے۔ اس دستور کی روح سے حضرت حوا کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ منظور نہ تھا کہ دستور کے مطابق
حابیل کی بہن سے اس کی شادی کی جائے۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیوں پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، وہ مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حوا کی عمر و وفات سے متعلق کوئی قابل یقین روایت موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جدہ سعودی عرب سمندر کے کنارے حضرت حوا کی قبر موجود ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ سعودی عرب میں جدہ کی بندرگاہ حضرت حوا کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ عربی میں جدہ دادی کو کہتے ہیں۔ حضرت حوا چونکہ ہر زندہ انسان کی ماں ہیں اور انسان ہی سے ان کا تعلق موجود ہے، اس لیے ان کا نام حوا مشہور ہے۔ ان کا وجود اس حقیقت کا شاہد ہے کہ عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اگر عورت کا وجود نہ ہو تو انسان اس دنیا کا ذکر ہی کیا جنت الفردوس میں بھی مسرور نہیں رہ سکتا، کیونکہ عورت کے بغیر انسان زندگی کسی صورت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا اندازہ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام جیسے عالی مرتبت اور مقدس انسان جنت میں تنہائی گوارا نہ کر سکے۔ حضرت حوا کی زندگی ہر عورت کو یہ درس دیتی ہے کہ عورت انسان کے لیے سراپا رحمت، شفقت اور محبت بن کر آئی ہے۔ عورت اثار و وفا کا سرچشمہ ہے اور جنت کی روح پرور بہاروں میں ساتھ رہتی ہے۔ اور جنت سے نکلنے کے بصیرت افروز واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایک وفا شعار اور محبت و صداقت کی شیدائی عورت کو بدی اور گناہوں کی طاقتوں سے ہر حالت میں خبردار رہنا چاہیے اور اپنے شوہر کو ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سلامتی کے راستے پر چلانے کے لیے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔